کر لیجیے۔ ہر شخص، ہر تنظیم، ہر مشن کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم ہی ہیں جو یسوع مسیح کے صحیح پیروکار ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی پیروی کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے کہ کون اس کی پیروی کرے اور پیروی کرنے کے لیے کیا ضروری ہے، تو خداوند نے یہاں بتا دیا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے، میری پیروی کرنا چاہے، میری تقلید کرنا چاہے، تو اپنی خودی سے انکار کرے۔ سب سے پہلی بات یسوع مسیح کا پیروکار ہونے کے لیے، یسوع مسیح کی پیروی کے لیے سب سے پہلی بات جو خداوند نے کہی ہے، جس کا اس نے تقاضا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خودی سے انکار کریں۔ اور اگر کوئی اپنی خودی سے انکار نہیں کرتا تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ گرجے آئے، پادری بن جائے، ایلڈر بن جائے، چندے دے، جو مرضی کر لے، وہ خداوند یسوع مسیح کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ خداوند نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے۔ پولس رسول نے اس کی بہت ہی اعلیٰ مثال دی ہے۔ اس کی خودی کا انکار پتہ کیا تھا؟ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ یہی ہے اپنی خودی سے انکار کرنا، کہ ہم زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح یسوع ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ اور اگر ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح نظر نہیں آتا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو مسیحی کہلانے کا حق ہے۔ دنیا کی نظر میں شاید ہم مسیحی ہوں، لیکن خداوند کی نظر میں ہر وہ شخص جو اپنی خودی سے انکار نہیں کرتا وہ مسیحی نہیں ہے۔ جس کی میں نہیں مرتی پولس کی طرح کہ اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ۔ جب تک زندہ مسیح ہماری زندگیوں میں نظر نہ آئے، ہم مسیحی کیسے کہلا سکتے ہیں اور مسیح کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت سی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسیحی ہونا بہت آسان کام ہے۔ کئی دفعہ غیر اقوام کی طرف سے ہمیں یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ جی آپ کا کیا ہے، آپ جتنے مرضی گناہ کر لو، آپ کے بخشے جاتے ہیں۔ بھئی گناہ کسی کے بھی بخشے جائیں گے، شرط صرف یہ ہے کہ گناہ کی معافی کا بندوبست کرنے والے کو قبول تو کیا جائے، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تو قبول کیا جائے۔ کسی کے بھی گناہ نہیں رہ سکتے اگر وہ اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لے، اپنی خودی سے انکار کر لے اور اپنے نیک کاموں پر بھروسہ چھوڑ دے، تو اس کے بھی گناہ معاف ہو سکتے، وہ بھی یسوع مسیح کا پیروکار ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم مختصراً کہیں تو ہم کہیں گے کہ مسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ بڑی مشکل زندگی ہے، یہ دکھوں کی زندگی ہے۔ بظاہر آپ کو یہی لگتا ہے کہ بڑی آسان زندگی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مسیحی زندگی اگر دکھوں کی زندگی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دکھوں کو دعوت دیتے ہیں کہ دکھوں آ جاؤ، ہم پر آ جاؤ، مصیبتیں ہم پر آ جائیں۔ ہم دکھوں مصیبتوں کو دعوت تو نہیں دیتے، لیکن ایمان اور مسیح کے نام کی خاطر کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں راست بازی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟ ستائے جائیں گے۔ لہذا ایمان اور مسیح کے نام کی خاطر یہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ۔ پھر سن لیجئے، مسیحی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے،
آسان زندگی نہیں ہے۔ ایمان اور مسیح کے نام کی خاطر یہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جتنے یسوع مسیح میں راست بازی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اگر کسی نے نہیں ستایا جانا تو یسوع مسیح کو چھوڑ، کیونکہ مسیح یسوع کی پیروی کرنا آسان نہیں ہے۔ دو مثالیں ہمارے سامنے واضح ہیں کلام مقدس میں سے۔ ایک نوجوان جس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے سارے حکموں پر عمل کرتا آیا ہوں، تو خداوند نے اسے کہا جا اپنی دولت ساری غریبوں میں جا کے بانٹ۔ تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ پریشان ہو گیا اور اپنا پریشانی والا منہ لے کے چلا گیا، کیونکہ بہت دولت مند تھا، دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا ہاتھ سے۔ اور کلام مقدس یہ لکیر بھی کھینچ دیتا ہے، فیصلہ کر دیتا ہے کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا کہ مسیح نے اسے بلکہ کہا کہ میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کو دفن کرانا ہے۔ جب آپ کے کام ہی ختم نہیں ہونے تو مسیح نے کہا مردوں کو مردے دفن کرنے دے۔ وہ سب جو یسوع مسیح کے بغیر ہیں، وہ سب جنہوں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جو یسوع مسیح کے بغیر ہیں، وہ سب مردہ ہیں، کیونکہ ان میں زندگی نہیں ہے۔ گناہ کے سب سے وہ مر گئے۔ اب ضرورت یہ تھی کہ یسوع مسیح کو قبول کر کے ان میں دوبارہ زندگی آئے، اور اگر وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ان میں دوبارہ زندگی نہیں آ سکتی، وہ مردہ ہی رہے۔ اس لیے پہلی بات جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اپنی خودی سے انکار کریں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر خداوند نے یہ فرمایا اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اگلا جو خداوند نے حکم دیا یا اگلی بات جو ہے وہ ہے مسیح کی پیروی کے لیے، مسیح خداوند کی تقلید کے لیے ضروری ہے کہ ہم صلیب اٹھائیں اور پھر اپنی صلیب۔ اوپر ہم نے پڑھا کہ خداوند نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ تو خداوند نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ ہر ایک کے لیے شخصی سوال ہے۔ جب مجھے خداوند پوچھے کہ تو مجھے کیا کہتا ہے، تو مجھے کیا سمجھتا ہے، میرا بیٹا بیٹی بیوی اس کا جواب نہیں دے سکتے، وہ میں نے دینا ہے۔ اسی طرح اگر ان سے پوچھے تو ان کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ ہر ایک کا شخصی تعلق ہے خداوند کے ساتھ۔ اپنی صلیب اٹھائے۔ زندگی میں ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی صلیب ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کسی کے سامنے شاید مفلسی یا غریبی کی صلیب ہو، کسی کے سامنے اپنی ازدواجی زندگی کی صلیب ہو کہ مشکل حالات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرتے رہیں، کسی کے سامنے شاید گھر گاڑی یا وافر کھانے کو نہ ہونے کی صلیب ہو۔ ہر ایک کو اپنی اپنی صلیب اٹھا کے یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ اور پھر اس صلیب کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ وقتی نہیں۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اتوار کو چرچ آ جانا، عبادت کرنا یا عبادت کروا لینا کافی ہے، اپنے اپنے گھروں کی حالت کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے کہ اتوار کو ہم کیا ہوتے ہیں اور باقی دنوں میں ہم کیا ہوتے ہیں۔ کیا وہی انسان جو اتوار کو آ کے عبادت کرواتا یا کرتا ہے، کیا باقی دنوں میں بھی وہی انسان ہوتا ہے؟ اس کا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے؟
اسی لیے خداوند نے یہ کہا کہ ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. یہ وقتی نہیں ہے کہ 7 دنوں میں ایک دن اٹھا لی یا جب چاہے اٹھا لی اور جب چاہے چھوڑ دی. یہ مسلسل ہے، وقتی نہیں ہے. یہ صلیب اس وقت تک اٹھائے رکھنے کی ضرورت ہے جب تک کہ خداوند دوبارہ نہیں آ جاتا یا ہمیں خداوند کی طرف سے بلاوا نہیں آ جاتا. اپنی پوری زندگی یہ صلیب اٹھانے کی ضرورت ہے. وقتی نہیں بلکہ یہ مسلسل، ہر روز بلا ناغہ. اور اس صلیب اٹھانے میں، صلیب اٹھانے کا مطلب کیا؟ مسیح کی پیروی. مسیح کی پیروی میں کوئی چھٹی نہیں ہے. یہ جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں، کئیوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں سال میں 12 چھٹیوں کی اجازت ہے. کسی کو کچھ ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے. اور باہر کے ممالک میں ہر 7 سال کے بعد اگر کوئی پروفیسر ہے تو اس کو 1 سال کی چھٹی دے جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سبیٹیکل لیو، سبت کی چھٹی. پورا سال ان کو چھٹی دی جاتی. مسیحی زندگی کا یہ حال نہیں ہے. آپ دفتروں میں کام کرتے ہیں، یا تو آپ پوری چھٹی کر لیتے ہیں. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں آدھا دن کام کر کے چلا جاؤں گا. کئی دفعہ آپ کہتے ہیں جی مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے، مجھے گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی چھٹی دے دے، میں واپس آ جاتا ہوں. مسیحی زندگی کا یہ حال نہیں ہے. یہ مسلسل ہے. 1 منٹ، 1 لمحے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے کہ جی ہم 2 گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے مسیحیت ادھر اتار کے پھینکیں اور عام انسان بن جائیں. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی زندگی کا آخری سانس کب ہوگا؟ آپ کو کیا پتا کہ مسیح خداوند کس وقت آ جائے گا؟ وہ 5 سست کنواریوں کا دیکھا آپ نے؟ ساری رات انتظار کرتے رہی، لیکن جب آنے کا وقت ہوا تو تیاری کوئی نہیں. عزیز بھائی اور عزیز بہنوں، مسیح کی تقلید یا اس کی پیروی یا اس کی اپنی صلیب اٹھانا، ہر روز مسلسل یہ کام کرنا، اس میں چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں. 3 باتیں میں آپ کے سامنے صرف رکھنا چاہتا ہوں کہ کن باتوں میں مسیح کی پیروی کی جائے. ایک تو ہم نے یہاں دیکھی کہ اپنی خودی سے انکار کیا جائے. اگر ہم پطرس کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 23ویں آیت دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. پطرس کا پہلا خط، اس کا 2 باب اور 23ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں بتاتا ہے. یہ ہے مسیح کی پیروی. غور سے سنیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم مسیحی کیسے ہیں. نام کے مسیحی ہیں یا صرف سنڈے کو چرچ آنے والے مسیحی ہیں یا واقعی ہم مسیحی ہیں. سنیے کیا لکھا ہوا ہے. نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا. مسیح خداوند کو کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے. یہ کہہ دیا کہ یہ کفر بکتا ہے، یہ کہہ دیا کہ یہ بالزبول کی مدد سے بدروحیں نکالتا ہے. اس سے بڑی اور کیا الزام ہوگا. نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا. زمین اور آسمان کا اختیار اس کے پاس ہے، قدرت اس کے پاس ہے. سارا اختیار ہونے کے باوجود جب کوئی اس سے ناانصافی کرتا ہے، جب کوئی اسے دکھ دیتا ہے تو وہ اس کو دھمکاتا نہیں. ہم تو اپنے اپنے مرتبوں کا روب لوگوں پہ ڈالتے ہیں. ہم اپنی اپنی دولت کا روب لوگوں پہ ڈالتے ہیں. ہم اپنے عہدوں کا روب لوگوں پہ ڈالتے ہیں. نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا. اب یہاں اگر آپ نے غور کیا ہو کہ گالیاں کھا کر گالی دینا مطلب یہ ہے کہ اسے جتنی بھی گالیاں دی جائیں وہ ایک کا بھی جواب نہیں ہے. گالیاں کھا کر گالی نہیں دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا. یہ ہے مسیح یسوع کی پیروی.
کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ انتقام لینا تمہارا کام نہیں ہے، انتقام تو خدا لیتا۔ اس لیے وہ نہ کسی کو دھمکاتا تھا، نہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا ہے۔ یہ ہماری گفتگو کہ ہم نے کس طرح سے پیروی کرنی ہے، کس طرح سے برداشت کرنی ہے، کس طرح سے جب لوگ ہمیں تنگ کریں، ستائیں، ہمارے خلاف باتیں کہیں تو کس طرح برداشت کریں۔ ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں مسیحیوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے یا مسیحیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے، آج بھی پوری دنیا میں بہت سا ایسے واقعات ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کل پرسوں ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے جو بہت تعجب کا باعث ہے۔ 18 سال سے کم عمر بچے یا بچی کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا، اسے اسلحے کا لائسنس نہیں مل سکتا، لیکن 18 سال سے کم عمر ہماری بیٹیوں کو 13 یا 14 سال یا 15 سال کی بیٹیوں کو مذہب تبدیل کروایا جا سکتا۔ اور ہائی کورٹ کے فیصلے سے عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ وہ شاید 16 یا 17 سال کی بیٹی ہے جس کو مذہب تبدیل کرنا ہائی کورٹ نے جائز قرار دے دیا۔ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کسی کو گالی دینا؟ کیا کسی کی مخالفت کرنا؟ جلسے جلوس نکالنا؟ بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے حوالے کرنا چاہیے، مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔ فلپیوں کا خط 2 باب اور 6 اور 7 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خود انکاری ہوتی کیا ہے۔ وہاں تو ہم نے پڑھا نا کہ مسیح خداوند نے صرف یہ حکم دیا کہ اپنی خودی سے انکار کرے، تو اس نے عملی طور پر ہمیں کیا سکھایا؟ یہ یسوع مسیح کی پیروی ہے۔ اس نے جو سکھایا ہے کہ خود انکاری میں اس کی پیروی کیسے کی جاتی۔ 2 باب کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھ۔ مجھے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسیح خداوند کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرنے والے کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرواؤ تو بیٹا ہو جائے گا، مجھ سے دعا کراؤ تو اولاد ہو جائے گی، مجھ سے دعا کراؤ تو کار مل جائے گی، گھر مل جائے گی۔ کلام کیا کہتا ہے؟ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ یہ رویہ ہمارا کیوں نہیں؟ اور پھر آگے لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دی۔ اپنی خودی سے انکار کرنا یہ ہے، جس طرح پولس کی میں نے مثال دی کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ۔ اور مسیح کی پیروی یہ ہے کہ سارا اختیار اور قدرت ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو خالی کر دیتا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو۔ یہ ہے مسیح کی پیروی۔ اگر آپ مسیح کے پیروکار ہیں تو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے، ایسی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہے مقدس یوحنا رسول کی معرفت خداوند کی انجیل کے 13 باب کی 34 آیت میں ہمیں یہ بتایا گیا، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 34 آیت یوں ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یہ ہے مسیح خداوند کی پیروی، ہمیں برداشت کرنے میں، خود انکاری میں اور انسانی ہمدردی میں خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھے، کس طرح؟
دل میں کھوٹ رکھ کے نہیں، خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ یہ معیار یا یہ نمونہ ہے محبت کا دوسروں کے ساتھ۔ اور اگر ہماری زندگی میں برداشت نہیں ہے، خود انکاری نہیں ہے اور انسانی ہمدردی نہیں ہے، پھر پتہ نہیں ہم کون سے مسیحی ہیں۔ یہ جب خداوند آئے گا، عدالت لگے گی، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم کون سے مسیحی ہیں۔ لیکن بظاہر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو کلام نے کہا کہ مسیح کی پیروی کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یا کس طرح سے اس کی پیروی کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو خالی کرنا، اپنی خودی سے انکار برداشت کرنے میں اور دوسروں کے ساتھ محبت رکھنے میں مسیح کے پیروکار بنے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم مسیح کے پیروکار ہیں، تو ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی۔ سادہ سی بات ہے، اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، خودی سے انکار بھی آ جاتا ہے، برداشت بھی آ جاتی ہے، انسانی ہمدردی بھی آ جاتی ہے۔ جو خلاصہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی۔ اور فلپیوں کے خط میں اسے واضح کر دیا گیا تھا، اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا، انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اور اوپر اگر ہم نے 6 اور 7 آیت پڑھی تھی، اگر 5 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی۔ سب قدرت اور اختیار ہونے کے باوجود مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، موت سے چھڑانے کے لیے، گناہ اور ابلیس کی غلامی سے چھڑانے کے لیے نہ صرف موت بلکہ لکھا ہے صلیبی موت گوارا کی۔ ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی خودی سے انکار کیا ہے؟ کہ ہم مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمارے اندر برداشت ہے؟ کیا مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم انسانی ہمدردی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اپنی زندگی میں؟ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہم کو اسی طور سے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کا فضل بخشے جس طور سے کہ کلام مقدس نے ہمیں سکھایا۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ اب آئیے یہ آیت دہرائیں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ دعا مانگو۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ، ہم بڑی عاجزی، حلیمی اور فروتنی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو ابد تک قائم ہے۔ بخش دے کہ جو کچھ یسوع مسیح کی پیروی کے لیے تو نے ہمیں سکھایا ہے اس پر عمل کرنے والے بنے اور مسیح یسوع کے سچے پیروکار بنے، نہ صرف نام کے بلکہ عملی طور پر بھی مسیحی ہوں۔ اس پیغام پر عمل کرنا سکھا، ہماری زندگی تبدیل ہو، ہمارے رویے تبدیل ہوں، ہم اپنی خودی سے انکار کریں اور زندہ مسیح ہماری زندگیوں میں نظر آئے۔ بخش خداوند آسمانی باپ کہ ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسے کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ عبادت کے بقیہ حصے میں ہماری مدد فرما، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔